تو کیا ہوا؟ پاکستان کے عبوری وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک بڑا ہی مشہور فقرہ کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ملک سے، پاکستان سے لاکھوں افراد جو ہیں وہ بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا تو کیا ہوا؟ اب یہ ہمارے یہاں جو زمینی حقائق ہیں، اس طرح کے جو جملے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس ملک کی، کہ جو ہنرمند اور غیر ہنرمند ایک سال میں 14 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ گئے معاشی حالات کی وجہ سے، سیاسی حالات کی وجہ سے، فرسٹریشن کا شکار ہو کے۔ تو یہ جملہ تو کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا؟ اگر بھارت جو ہے وہ چاند کے جنوبی حصے میں اس نے اپنا خلائی مشن کامیابی سے بھیجا، تو کیا ہوا؟ اگر اس ملک میں پیٹرول جو ہے، ڈیزل جو ہے 290 کے آس پاس ہے، تو کیا ہوا؟ بجلی کی قیمت جو ہے وہ 50-54 روپے یونٹ ہو گئی، تو کیا ہوا؟ مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، تو کیا ہوا؟ جرانوالا میں جو واقعہ ہوا، عیسائیوں کے جس طرح سے جو چرچز ہیں، عبادت گاہیں ہیں اور جو گھر ہیں، دکانیں وہ جلائی گئیں، حملے ہوئے اس پہ، تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا تو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان لوگوں کو، جو کہ اشرافیہ ہے، جو کہ اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ اگر یہ ملک جو ہے معاشی طور پہ ختم ہو گیا ہے، زوال پذیر ہو گیا ہے، ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 320 پہ بھی نہیں مل رہا، انٹر بینک میں 302 پہ ہے، تو کیا ہوا؟ ملک کے جو زربادلہ کے ذخائر ہیں وہ 8 ارب سے گھٹ گئے، تو کیا ہوا؟ تو اس لیے یہ چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان اپنے مشکل ترین حالات، سیاسی بحران، معاشی بحران، حکمرانی کا بحران اور بہت سارے بحران، اور پھر اس کے علاوہ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ڈسکس کر لیں الیکشن کی تاریخ جو ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں، تو کیا ہوا؟ یعنی ہی از اے سبارڈینیٹ آف پریزیڈنٹ۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہے، ان کے ماتحت ہے، مگر صدر کے عہدے کی کوئی عزت نہیں۔ سپریم کورٹ حکم دیتی ہے کہ پنجاب میں 14 مئی تک انتخابات کرائے جائیں، نہیں کروائے گئے، تو کیا ہوا؟ تو اس لیے 2 باتیں میں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اتنا زوال پذیر ہو گیا ہے اخلاقی طور پہ کہ صحیح اور غلط میں تمیز، دن اور رات میں فرق، اچھے اور برے کی تمیز وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور جب اس طرح کے جملے جو ہیں وہ آپ سنیں ان کے منہ سے جو ملک کے عبوری وزیر اعظم ہیں، تو اللہ رحم کرے اس ملک پہ، کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ارباب اقتدار انہوں نے جو اس ملک کا حشر کیا ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، خارجہ پالیسی کے اس میں۔ دوسری بات یہ ہے تو کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ عوام جو ہیں وہ بے حس ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ جتنی مہنگائی ہو جائے، جتنے بجلی کے بل جو ہیں قیمتیں بڑھ جائیں، جتنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں، جتنی گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں، جتنی اشیاء خودنوش، آٹا جو ہے 10 کلو آٹا وہ 1700 روپے، 5 کلو آٹا جو ہے وہ 850 روپے، 850 روپے 5 کلو، اور 10 کلو 1700۔ یہ قیمتیں جو ہیں آج سے 2 سال پہلے نہیں تھیں۔ چینی کی قیمتیں دیکھ لیں آپ، اور اشیاء خودنوش کی قیمتیں دیکھ لیں،
تو اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک میں جناب انقلاب آئے گا، اس ملک میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اس ملک میں یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کیا ہوا؟ جو لوگ ہیں کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کو تو پتہ ہے کہ عوام جو ہے کیا کریں گے. سڑکوں پہ نکلیں گے تو گولیاں ان کا استقبال کریں گی، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے ان کے اندر اعتماد بڑھ گیا ہے، تبھی تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان 2023 جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تقریباً ختم ہو رہا ہے. اس سال اللہ ہی رحم کرے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. الیکشن اگر نہیں ہوتے، 90 دن کے اندر الیکشن انتخابات جو ہیں وہ کرانے ہیں. اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، قومی اسمبلی باقی اسمبلیاں، 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہوا ہے، نہیں کرا رہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ مردم شماری، حلقہ بندیاں. اگر آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ بے شمار دفعہ کر چکے ہیں تو کیا ہوا؟ تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت جو ہے، منظم طاقت، وہی حالات کو بہتر بنا سکتی ہے. سیاسی جماعتوں سے، مقتدر حلقوں سے، جو ادارے ہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے. کہ بھارت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، یو اے ای کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، چین کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. تو کیا ہوا؟ ہم پیچھے کے پیچھے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ.